ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ جاتی سردیوں کی دھوپ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ عفت تارا سرخ موتیوں والی تسبیح لے کر دھوپ میں آ بیٹھی۔ سارا لون ہرا بھرا تھا، آنے والی بہار کی نوید سناتے منظر نظر کو تو بھلے لگ ہی رہے تھے، مگر دل وہیں کا وہیں ٹھہرا تھا۔ اداسی تھی کہ جیسے جان لینے کو ہو۔ اصولاً تو عمار بیٹے کی شادی کے بعد گھر میں بہو کے آنے سے رونق ہو جانے پر انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، مگر جب سے عفت آرا نور کو بہا کر لائی تھی، روز بروز ان کی وحشتیں اور قرار لوٹتی جا رہی تھی۔ عمار بے تحاشا خوش رہنے لگا تھا، جبکہ نور کو تو گویا پر لگ گئے تھے نئی نئی شادی کا خمار، اوپر سے چلبلا مزاج، بات پہ بات کہے حاضر جوابی، پھر کچھ کم عمری کی نادانیاں۔ عفت تارا بہو بیٹے کو دیکھ کر ہول اٹھتی تو کبھی مصلح بچھا کر طویل سجدوں میں ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگتی کہ کبھی انہیں کوئی غم منہ نہ دیکھنا پڑے۔ ضمیر نہ جانے کیوں انہیں کچوکے لگاتا، صحت مند بدن کو بھی تھکاوٹ سے چور چور وہ محسوس کرتی تھی۔ کون سے خدشے تھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتے تھے۔ اماں خوش رہا کرو، ان کی بیٹی کہتی، کسی قسم کے وسوسے دل میں نہ لایا کرو، بھابھی تو آپ کی دل سے قدردان ہے، آپ کی حیثیت گھر میں بدلنے والی نہیں ہے، اطمینان سے رہا کرو۔ کبھی تو ان کا بلڈ پریشر آسمان کو چھونے لگتا تو کبھی کوئی اور پریشانی آ لیتی۔ کمرے میں سکون آمیز خاموشی تھی۔ 2.5 سالہ عمار اور 1 ماہ کی آشی قسمت سے اکٹھے ہی سو رہے تھے۔ اوپر تلے کے بچے پالنا کتنا مشکل کام ہے، اسے ان دنوں اندازہ ہو رہا تھا۔ ماں بھی پہلے سے زیادہ یاد آنے لگی تھی۔ عفت تارا اپنی جوانی کے دن یاد کر رہی تھی، جب بھری جوانی میں ان کا شوہر انہیں چھوڑ کر اگلے جہاں سدھار گیا تھا۔ انہوں نے تو کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ کم عمری میں ہی یہ صدمہ انہیں آ لگے گا۔ شوہر کے جانے کے بعد عفت تارا نے خود کو بہت بے سہارا محسوس کیا تھا، اور تبھی اپنی جگہ بنانے کے لیے انہوں نے اپنے سسرال والوں کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کے گھر کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک کوارڈ ان کی خدمت، شعاری، سنجیدگی اور اطاعت گزاری اور بردباری کی گواہی دینے لگا۔ اس گھر میں عفت تارا کا مقام بیٹیوں سے بڑھ گیا تھا۔ عمار اسکول جانے لگا، آشی گڑیوں سے کھیلنے لگی۔ جب دیور عرفان کی شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تبھی بھابھی نے سسر سے کہا کہ عفت کی شادی ہم عرفان سے کر دیتے ہیں۔ بزرگوں نے اس تجویز کو سراہا اور عرفان کے آنے کا انتظار کیے بغیر ہی پہلے عفت تارا سے پوچھ لیا۔ اس نے ہاں کر دی، جسے وہ آج تک اپنی بے وقوفی گردانتی تھی، اور پھر عرفان کے آنے کے بعد اس نے جو باتیں کہیں انہوں نے تو انہیں شرمندہ ہی کر دیا تھا۔ آپ خود بتائیں، میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ بھائی کے گزرنے کے بعد جس طرح آپ نے ہمیں سنبھالا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے میں نے کب کا آپ کو بھابھی کہنا چھوڑ دیا اور آپا پر آ گیا۔ جیسی میرے لیے نبیلہ آپا ہے ویسی آپ ہیں، آپ کو کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جیسا دباؤ مجھ پر بھی ڈالا جا رہا ہے، آپ سمجھائیں ان سب کو، میری بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پھر اس کے 2 سال پہلے کہے گئے الفاظ کی بنا پر اس کی بات مان لی گئی کہ وہ عمران کا مقام کسی کو نہیں دے سکتی۔ اپنے مرحوم شوہر کی بیوہ بن کر اسے اس گھر میں سکون اور عزت سے رہنے دیا جائے۔ آنے والی بڑے کھنڈریلے مزاج کی کم عمر اور بے فکری سی لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر سے سوگواری کی فضا کو ختم کر ڈالا، کہتی تھی مرے ہوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ اس کی شوخیاں گھر میں رونق بن کر چہکنے لگیں۔ ایک تو عرفان کے سامنے اندرونی طور پر ہاں والے واقعے کے بعد عفت تارا شرمندہ سی رہتی، اوپر سے اس کی بیوی ایسی زندہ دل تھی کہ لمحوں میں ماحول بدل دیتی۔ عفت تارا اب شرمندگی کے ساتھ ساتھ عدم تحفظ کا شکار ہونے لگی تھی۔ ان کی عزت کی جاتی تھی، مگر پھر بھی اس گھر میں اب انہیں اپنا آپ فالتو سا لگنے لگا تھا، جبکہ آنے والی کبھی تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتی تو کبھی عمار کے ساتھ کرکٹ کھیلتی۔ ساس بھی دیورانی کے وارے جاتی تھی، جبکہ عفت تارا پھر سے عدت میں بیٹھتی چلی گئی
ان کی بروقت چلتی تسبیح اور نوافل اور گوشہ نشینی کو پہلے سے بڑھ کر احترام ملنے لگا۔ بھابیاں کہتی، آپ کون سی بوڑھی ہو گئی ہیں، کوئی اور مصروفیت ڈھونڈ لیں۔ وہ مسکرا کر کہتی، بھائی فری کے آنے سے، فری یعنی اپنی دیورانی کا نام لے کر کہتی کہ اس کے آنے سے مجھے بڑا سکون ملا ہے، رب سے قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اب میں بے فکری سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جبکہ اندر سے سوکھی لکڑی کی طرح جلتا دل کہتا، جیسے تو ان کی زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے نا، تیرے بچے بھی ایک وقت آئے گا کہ جائیداد سے ایک طرف کر دیے جائیں گے۔ مگر وہ منافق بنی جھوٹ بولتے جاتی اور واہ واہ سمیٹے جاتی۔ اندر کی کمینگی بڑھتی جا رہی تھی، ساری یاریاں مل کر بھی فرح کا توڑ ڈھونڈنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ ابھی تو صرف فری فری ہوتا ہے، کل اس کے بچے بھی ہوں گے تو میرے یتیموں کو کون پوچھے گا؟ پھر تو بس فری کے بچوں کی پکار ہوا کرے گی۔ وہ اے سی میں لیٹتی چھت کو تکتے تکتے سوچتی۔ آخرکار ساس نے گھر کی چابیاں، چولہا چوکا سب فری کے سپرد کر دیا۔ عفت آرا خود اپنے جال میں پھنستی گئی۔ اچھا بننے کے لیے تو وہ کہہ دیتی، مجھے بازار جانا پسند نہیں رہا، اچھا کھانا نہیں پسند، اچھا پہن کر کیا کروں گی؟ فرح سے الٹ اور سنجیدہ مزاج بننے کے چکر میں وہ مسلسل نقصانات کی زد میں آ رہی تھی۔ وہ خود کو خود ہی نقصان دے رہی تھی۔ گرمیوں کی مخصوص سوغات آم اسے بہت پسند تھے۔ فری پلیٹ میں رکھے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ہاتھ منہ کی پرواہ کیے بغیر وہ بے دریغ آم کھا رہی تھی۔ اس کے ہر عمل میں شوخی چھلکا کرتی تھی۔ عرفان کے 6 ماہ کے ساتھ نے اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر دیا تھا۔ عرفان بھائی گھر کب آئیں گے؟ عفت آرا نے بے دلی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں آپا، آ جائیں گے۔ میں بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بھی اس عمر میں فوجی لگ گئے ہیں، ہفتے میں 1-2 چکر ہی تو لگاتے ہیں۔ حسب معمول فری نے کہہ کہا مارا تھا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ حبس اور گرمی جوں کی توں تھی۔ عاشی کے بار بار کسمسانے پر عفت اس کے لیے فیڈر لینے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زوردار آواز کے ساتھ کانچ کا کوئی برتن ٹوٹا تھا۔ عفت نے سر پر ہاتھ مارا۔ راستہ چھوڑ میرا خبیث انسان، بھائی کی عزت پر آنکھ رکھتے شرم نہیں آتی؟ کچن کے باہر کھڑی عفت آرا سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بھائی کون سا؟ یہاں تو یا تو ہے یا میں ہوں۔ آؤ تنہائی کو حسین کر لیتے ہیں۔ عفت آرا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کی آواز روک لی اور پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں خود کو یا تمہیں مار دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں تمہارے میسیجز سب کو دکھا دوں گا، کیسے تم مجھے اپنے کمرے میں بلاتی رہی۔ فری کے سامنے کھڑا عفان اسے ڈرا رہا تھا۔ خدا کا خوف کرو عفان، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ واز نہ کرو فری میڈم، دیکھو نا میں اور تم کتنے اچھے لگتے ہیں، ایک جیسی طبیعت اور ایک جیسی عمر کے۔ اس نے موبائل میں اپنی اور اس کی تصویر دکھائی۔ بکواس بند کرو، بڑی ہوں تم سے رشتے میں بھی اور عمر میں بھی۔ عفت کا دل چاہا کہ اب مداخلت کر دے، مگر پھر دماغ نے نیا راستہ دکھایا۔ وہ خاموشی سے جیسے گئی تھی ویسے ہی کمرے میں پلٹ آئی۔ وہ فرح جو گھر میں تتلی کی مانند اڑا اڑا پھرا کرتی تھی، اب وہ خوفزدہ سی ہو کر بیٹھی تھی۔ عفت کو بھی عفان سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں پلا نند کا بچہ گھر کی عزت کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا، مگر اس نے اس خوف کو خود پر حاوی نہیں کیا اور وقت کا انتظار کرنے لگی کہ کب فرح ادھر سے جاتی ہے اور اس کی عزت یا محبت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں اس نے گھر کے کونوں خدروں میں 2-4 اور سین دیکھے۔ اسے لگا فرح اور عفان کو اندازہ ہو گیا ہے اس کے ہلکا پھلکا باخبر ہونے کا۔ نامحسوس طور پر بھی وہ عفان کی نگرانی کرنے لگی۔ اس نگرانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عفت نے عفان کو فرح کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسٹور روم میں لے جاتے دیکھا۔ فرح نے شور مچایا تو سارا گھر اکٹھا ہو گیا۔ بقیہ ساری رات سارے گھر نے جاگ کر گزار دی۔ سورج نکلنے سے پہلے عرفان گھر آ پہنچا۔ اس خبیث نے میرا فون اٹھا کر خود میرے نمبر سے اپنے سیل پر میسیجز اور کالز کی اور اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ فرح روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے عرفان کو کہہ رہی تھی، میں تو پہلے دن سے ہی آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے ادھر بلا لیں یا خود آ جائیں، آپ گواہ ہیں، لیکن آپ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ مہینہ ہو گیا اسی عذاب سے گزر رہی ہوں۔ رات کو تو اخیر ہو گئی، میں محتاط ہو کر اماں کے لیے تیزابیت کی دوا لینے کچن میں گئی جب اس نے مجھے اسٹور میں کھینچنے کی کوشش کر ڈالی۔ دوسری طرف 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ عفان رو رہا تھا، بھیا مجھے معاف کر دیں، بھابھی مجھے خود بلاتی رہی ہیں، جب آپ ادھر تھے
तब से मुझे मैसेजेस किया करती थी, भैया ये अच्छी औरत नहीं है। रात को भी आपा और अम्मा के देखने पर इन्होंने शोर किया, वरना तो मुझे कमरे तक आने का कहा करती थी। मेरे पास मैसेजेस हैं। इरफान, ये खबीस इंसान मुझ पर बहतान लगा रहा है। आपा बेगम, आप गवाह हैं। मैंने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की। आपा बेगम गवाह हैं? टूटा फूटा इरफान अचंभे से दोहरा रहा था। हाँ, मुझे लगता है आपा बेगम को सब पता है। आपा बेगम बताएं ना। वो रोते रोते कांपते हाथों से इफ़त का चेहरा छूने लगी। सास ससुर उम्मीद भरी नजरों से इफ़त को देखने लगे कि शायद हकीकत सामने आ जाए। इफ़त ने आशी को जोर से थपकी दी और तेज तेज बाजू झल्लाने लगी। बच्ची ने सोना था ना सोई। आपा, आप बता दें, मेरा घर दांव पर लगा है। मेरी इज्जत गली के कूड़े से ज्यादा गंदी हो रही है। वो खंडली लड़की बिलक रही थी। खुदा के लिए आपा जी कुछ तो बोले। इरफान भी कराहा, मेरे नजदीक दोनों एक जैसे हैं, गैर संजीदा, बेफिक्रे, लाउबाली। मैं क्या जानूं किसने किसको। आपा, फरा हैरान होकर टोक गई थी। चुप रहो आवारा औरत। इरफान की धार से दरवाजे हिल गए। आपा, ऐसी बात थी तो आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। दरो दीवार 5 रोते नफूस देख रहे थे। जमीर ने भाला मारा मगर जुबान बेदाग रही। मेरा इस घर में क्या है, बेवा अकेली औरत हूँ। क्या पता मेरी कोई सुनता ना सुनता, मैं तो घर से निकाली जाती। और फिर यूं हुआ कि इरफान ने फराह को तलाक दे दी तो ससुर ने अफान को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। नाहिजार, अगर दोबारा इस घर में कदम रखा तो खुद को नुत्फाए हराम समझकर रखना। घर बसाने में सदियां लग जाती हैं, उजाड़ने के लिए लम्हा काफी होता है। इरफान हमेशा के लिए दूर जा बसा। अफान ने दहलीज पार न की कि जायदाद का ज्यादा हिस्सा ससुर ने अमार और आशी की तरफ मुंतकिल कर दिया। एतराज करने वाला कोई न रहा, मगर अब बहू बेटे को देखकर न जाने क्यों भोली बसरी फराह की सूरत बेतहाशा फिर से याद आती और घर से निकलते हुए उसकी आखिरी बात भी, कैसी माँ हो, बच्चे को गोद में लेकर बहतान तराशती हो। इफ़त ने गहरी सांस लेकर बात भुलाने की कोशिश की। शायद उसी सांस के साथ वो वापस हाल की दुनिया में आई। अंदरूनी दरवाजे पर होती जोरदार दस्तक ने दिल को सहमा दिया। नूर बेटी, दरवाजा खोलो, देखो कौन है। दरवाजा खुला और इफ़त की टिकटिकी बंद गई। अम्मा मैं बर्बाद हो गई। सरमत ने बदचलनी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया, कहता है तलाक भी भेज दूंगा। लुटी पुटी आशी को देखकर इफ़त आरा का दिल जैसे बंद ही हो गया। कुछ गुनाहों की भरपाई वहां से होती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगती है। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।